قائد کی داستان حیات کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا۔ بیگم سلمہ تصدق حسین کی کتاب تحریک پاکستان اور مسلم خواتین کا صوبہ سرحد میں پاکستان کے مطالبے کے حق میں ریفرنڈم کے دوران مسلمان خواتین کی جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتی ہیں، انتخابات کے بعد بہار کے مسلم کش فسادات، پھر تحریک سول نافرمانی اور آخر میں سرحد میں ریفرنڈم، یک کے بعد دیگرے یہ سارے کام سر پر تھے۔ بمشکل وقت نکال کر گھنٹہ بھر بھی آرام کرتے تو رات کروٹیں لیتے گزر جاتی اور خیال آتا کہ کل کیا ہوگا۔ جو کام قائد اعظم نے خود بلا کر سونپا ہے کہیں اس میں ناکام نہ ہو جائیں۔ ادھر قائد اعظم کا حکم تھا جسے پورا کرنا جزو ایمان تھا۔ ہم نے صوبہ سرحد کے دیہی علاقوں کے لیے خواتین کے گروپ تشکیل دیے، بیشتر مقامات پر پشتوں میں تقاریر کا سلسلہ شروع کیا۔ ریفرنڈم تو 6 جولائی سے 17 جولائی تک رہا، مگر ہماری مصروفیات بہت پہلے شروع ہو گئیں۔ سڑکوں اور گلی کوچوں میں جلسے جلوس ترتیب دیے گئے۔ خواتین نے درہ خیبر تک اور دیگر تمام ایجنسیوں میں چکر لگائے۔ سرحد کی عورت نے پردے میں رہ کر سول نافرمانی اور استواب رائے کے دوران جو کمال کیا اس پر حریف بھی اش اش کر اٹھے۔ دیگر صوبوں بالخصوص صوبہ پنجاب کی خواتین سرحد کی بہنوں کے دوش بدوش تھیں۔ ریفرنڈم ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کو عظیم الشان کامیابی نصیب ہوئی۔ بے اندازہ اکثریت سے صوبہ سرحد کو پاکستان کی نئی آئین ساز اسمبلی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بیگم سلمہ تصدق لکھتی ہیں، تقسیم یقینی ہو گئی تو ہند مہاسبھا نے کہا بھارت ناقابل تقسیم ہی رہے گا، ہم اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھیں گے جب تک تقسیم شدہ علاقے دوبارہ ہندوستان میں شامل نہ کر لیں۔ نہرو نے کہا وہ دن دور نہیں جب 2 قومی نظریے کا بے بنیاد عقیدہ اپنی موت آپ پر جائے گا، لیکن قائد اعظم کے زیر قیادت آزادی کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ پاکستان کے قیام اور پھر اس کے استحکام کی طرف پہنچی اور مسلمان خواتین نے اس میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے قائد سے ایک ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے بیگم سلمہ تصدق لکھتی ہیں، جون 47 میں ہم سب دلی گئے، میاں امیر الدین، میاں ممتاز دولتانہ اور میاں افتخار الدین کے ساتھ میں بھی اورنگزیب روڈ پر قائد کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کمرے میں ایک گول میز، صوفہ سیٹ اور چند کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میز پر فائلوں اور کاغذوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ قائد کے چہرے پر تدبر و تحمل کے ساتھ ساتھ انتہائی فکر مندی اور جسمانی تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ لگتا تھا وہ بے انتہا جاگے ہیں۔ پھر بھی ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور سب کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے خوشخبری سنائی کہ 3 جون تک قیام پاکستان کا اعلان ہو جائے گا۔ اس کے بعد تقسیم کی بنیاد پر پاکستان کے حصے کا ذکر کیا۔ اس میں ریلوے، مالیات، فوج، دریا، صوبائی و مرکزی ملازمتیں، قرضے، واجبات غرض کے سب کچھ شامل تھا۔ اس زمن میں حکومت سے مذاکرات ابھی جاری تھے۔ قائد اعظم گفتگو کے دوران بعض اوقات ذرا تیز تیز بولتے تھے۔ دراصل یہ انداز ان کی حدت فکر اور احساسات کا غماز تھا۔ آپ بار بار فرماتے، آپ سب لوگ میرا ایک ایک لفظ قوم کے ہر فرد تک پہنچا دے تاکہ بعد میں لوگ مکروز اور پریشان نہ ہوں کہ ہمیں بہت آزمائش درپیش ہے، مگر ہم اپنا وطن حاصل کر کے رہیں گے۔ سوال و جواب کا سلسلہ کوئی 45 منٹ تک جاری رہا۔ اس دوران جب ایک صاحب نے دوسری بار تقسیم اموال کے بارے میں پوچھا تو قائد اعظم نے تیز لہجے میں کہا، اس کو مال کی فکر ہے اور مجھے انسانوں اور ان کے مستقبل کی۔ اس وقت باؤنڈری کمیشن اور باؤنڈری فورس کے تقرر کا سوال درپیش ہے اور اتنے اہم امور طے ہونا باقی ہیں کہ فی الحال مال کی تقسیم اتنا اہم مسئلہ محسوس نہیں ہوتا۔ رخصت کرتے وقت قائد نے ہم سے فرمایا، آپ لوگ تمام حفاظتی انتظامات مکمل رکھیں اور سیاسی بیدار مغزی سے کام لیتے ہوئے
ہر معاملہ پر کڑی نظر رکھیں. یاد رکھیں مستعد اور الرٹ رہنا ہے. قائد اعظم کی زبان سے قیام پاکستان کے اعلان کی بات سن کر نیا جوش اور ولولہ انگڑائیاں لینے لگا. مارے خوشی کے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر دروازہ بند ہو گیا اور قائد اپنے کام میں مصروف ہو گئے.